بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ غزوہ احد کے دن شیطان کا حضرت جعیل کی شکل اختیار کر لینا۔ حضرت جعیل رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ غزوہ احد کے دن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اطلاع ملی ہے کہ کل آپ کو شہید کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ بے چین و پریشان ہوں۔ آپ نے یہ سن کر اپنا دست مبارک ان کے سینہ پر مارتے ہوئے فرمایا، کیا پورا زمانہ کل نہیں ہے؟ کل کا اطلاق آنے والے دوسرے دن پر ہوتا ہے، اسی طرح کل کا اطلاق قیامت تک آنے والے ہر دن پر بھی ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں جب تیر اندازوں کی جگہ خالی دیکھ کر خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل کی فوج نے عقب سے مسلمانوں پر زوردار حملہ کر دیا، یہ دونوں حضرات بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو مسلمان گھر گئے اور منتشر ہونے لگے۔ کتنے ہی صحابہ کرام شہید اور زخمی ہوئے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ عین اسی وقت شیطان نے جعیل بن سراقہ رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت اختیار کر کے یہ آواز 3 مرتبہ لگائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ اس کی وجہ سے اس دن حضرت جعیل کو بڑی مشکل گھڑی اور سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ حضرت جعیل اس وقت حضرت خوات بن جبیر اور بردہ بن نیار رضی اللہ عنہما کے ساتھ مل کر کفار سے سخت قتل و قتال کرنے میں مصروف تھے۔ مسلمانوں نے شیطان کو حضرت جعیل کی شکل و صورت میں دیکھ کر یہ گمان کیا کہ واقعی جعیل ہی ہیں، انہوں نے ہی جھوٹی آواز لگائی ہے اور غلط پروپیگنڈا کیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت جعیل انکار کرتے رہے کہ میں نے آواز نہیں لگائی ہے، مگر مسلمان ان کی بات ماننے سے انکار کرتے رہے، تو حضرت خوات اور بردہ بن نیار رضی اللہ عنہما نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کو یہ کہہ کر روکا، یہ تو ہم دونوں کے ساتھ مل کر کفار سے لڑنے میں مشغول تھے، جھوٹی آواز لگانے والے یہ نہیں ہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح ان کے متعلق گواہی دی، تو مسلمان ان کے قتل سے رک گئے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل دیکھ کر پڑھو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔